السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلو۔ ناظرین، ہم شروع سے سیما کیس کے حوالے سے تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہے۔ جو غلام حیدر کی طرف سے اور سیما حیدر کی طرف سے جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، ہم تمام آپ دوستوں سے شیئر کرتے رہے۔ تو ناظرین، آج جو زبردست ایک اپڈیٹ ہے میرے پاس، اور وہ ہے محمد ملک کی طرف سے، کیونکہ محمد ملک صاحب غلام حیدر کے کیس کو پریزنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر۔ مومن ملک صاحب کو غلام حیدر کی طرف سے اپائنٹ کیا گیا ہے ایز اے وکیل۔ تمام لیگل پوائنٹس مومن ملک صاحب غلام حیدر کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، اور ریسنٹلی ابھی ایک زبردست اپڈیٹ ہے جو مومن ملک کی صاحب کی طرف سے ایک نئی اپڈیٹ جو ہمیں ملی ہے، تو ہم نے سوچا آپ تمام دوستوں سے شیئر کی جائے، کیونکہ ہم تمام دوست کچھ یوٹیوبرز ہیں اور کچھ عام لوگ ہیں، عام ہماری بہنیں ہیں، یعنی وہ گھرولی ہیں، وہ یوٹیوبر چینل نہیں بھی چلاتی، لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ وہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، انسانیت کی بھلا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں، ہم تمام لوگوں کی محبتیں، تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا، اور وہ انسانیت کے تعاون کے لیے بنا، اور ہم غلام حیدر کے درد میں برابر کے دونوں طرف سے عوام کھڑی ہوئی ہے غلام حیدر کے ساتھ۔ تو ناظرین، محمد ملک صاحب نے جیسے ہی پاور آف اٹارنی ملی، فوری اس کیس کو دیکھا اور وہ رگو پورے روانہ ہو گئے۔ رگو پورے روانہ ہونے سے پہلے محمد ملک صاحب نے رگو پورہ کے ایس ایچ او کو کال کی اور ان سے کہا کہ میں غلام حیدر کی طرف سے ان کا لائر ہوں، جو سیما حیدر آپ کے ابھی کچھ ماہ پہلے آپ نے اس کو ریسٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ 4 بچے ہیں، میں ان کے لیے اپائنٹ کیا گیا ہوں غلام حیدر کے لیے۔ تو ایس ایچ او نے جب اس کیس کے بارے میں پتہ چلا تو ایک دفعہ تو اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی کہ محمد ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ کب تک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اپنے سیٹ پہ۔ اس نے کہا جی آپ آ جائیں، محمد ملک صاحب کو جواب دیا آپ آ جائیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا، آپ آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں تقریباً کافی سفر تھا محمد ملک صاحب کا، وہ اپنے گھر سے نکلے اور چھٹی کا دن تھا، وہاں رگو پورہ پہنچے تو کچھ ٹائم زیادہ ہو چکا تھا، شام کا وقت ہو چکا تھا اور مغرب کی ٹائم تھا۔ وہاں پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا، تو محمد ملک صاحب جب پہنچے تو پتہ چلا جی وہ تو ایس او صاحب چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کال کی دوبارہ، انہوں نے کہا جی میں آپ کا ویٹ کرتا رہا ہوں، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ کل آئیے گا۔ ناظرین، کیونکہ محمد ملک صاحب کو پتہ تھا کہ یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے، یہ تمام چیزیں وہ بخوبی جانتے تھے، لیکن انہوں نے ضروری سمجھا کہ ایک لائیو ٹیبل ٹاک کیا جائے سب سے پہلے، تاکہ وہ کیس کے حوالے سے کچھ مین پوائنٹس ہوں، کچھ پتہ چلے کہ وہ کس طرح سے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ تو اس میں کچھ سوالات اٹھائے محمد ملک صاحب نے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے جو فطرن ہوتا ہے، ایس ایچ او صاحب وہاں سے غائب ہو چکے تھے، محمد ملک صاحب پہنچے تو انہوں نے مزید کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسا بندہ بتا دیں جو اس رپورٹ دیکھ رہا ہے، اس کو پوری طرح جانچ کر رہا تھا، مجھے اس بندے کا نام بتا دیں اگر آپ نہیں ہیں، تاکہ میں اس سے کیس کے حوالے سے بات کر سکوں۔ لیکن وہ ایس ایچ او صاحب اس چیز میں بزن تھے کہ جی آپ کل ہی آئیں تو میں کل آپ سے ڈسکس کروں گا اس کے حوالے سے۔ تو محمد ملک صاحب کو جب یہ چیزیں مہیا نہیں کی گئیں، محمد ملک صاحب نے اگلے دن نیکسٹ ڈے کورٹ سے رجوع کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ایک نیا پروسیس شروع ہوگا، اور اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ جی جس دن سیما کو اریسٹ کیا گیا ہے
تو ان کے 4 بچے تھے، ان کو بھی اریسٹ کیا تھا، یا ان کو کسی کے پولیس نے اپنے پاس رکھا تھا، یا چلڈرن ایک سنسد ہے کے اندر ایک چلڈرن کے لیے ایک علیحدہ سے ادارہ بنایا گیا ہے انڈیا کے اندر، یا اس میں ہے رکھا گیا تھا۔ تو یہ پیچیدہ سوالات ہیں جو غلام محمد ملک صاحب نے اٹھائے، اور یہ موقف اختیار کیا کہ آپ نے ان بچوں کو جو کہاں پہ رکھا، اور کیا ان کا آپ نے رپورٹ کرائی بچوں کی، کیا آپ نے ان بچوں کو کسی جو چلڈرن کو لیے ایک ادارہ بنایا گیا اس کے حوالے کیا ہے، یا اس کو کسی ان نون بندے کو دے دیا گیا تھا ان بچوں کو؟ یہ وہ سوالات تھے جو ایس ایچ او صاحب کو بہت گمبھیرتا سے لینا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس نے بچوں کو تھانے کے اندر رکھنے کا جواز نہیں بنتا تھا، کیونکہ بچے 7 سال سے کم تھے، کیونکہ انڈیا قانون میں 7 سال کے بچے کو، چھوٹے بچے کو اگر کوئی چھوٹا کیس ہو تو پولیس والے اریسٹ نہیں کر سکتے، اور ان کو چلڈرن جہاں پہ بچوں کو رکھا جاتا ہے اس ادارے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ انڈیا کی حکومت میں ایک اہم بچوں کے لیے ایک علیحدہ سے ادارہ بنایا گیا ہے جو بچوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں انڈین قانون کو انڈیا والے تو بخوبی جانتے ہیں، تو اس لیے ایس ایچ او صاحب، رگھو پورہ کے ایس ایچ او نے ان کو اس ٹائم کوئی بھی لیگل کیس کے حوالے سے، اریسٹ کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں دی، اور ٹاما ٹول سے بات کرنے لگے۔ اسی وجہ سے محمد ملک صاحب نے ایک ایچ ای کا ایک اپلیکیشن ایس ڈی ایم کورٹ میں درج کروا دی، ایک رپورٹ کیس ہر لگا دیا، جس میں یہ پوائنٹ آف جو میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیے ہیں، یہ پوائنٹ رکھے کہ ایک عورت غیر قانونی طور پہ انڈیا میں داخل ہوئی، اور اس کے ساتھ 4 معصوم بچے ہیں جو ان کی عمر ابھی 6-7 سال ہے، اور ان کو ان لیگل طریقے سے ان کو کہاں پہ رکھا گیا، کیا ان کا جانچ رپورٹ کرائی گئی، ان بچوں کو ان کو کہاں پہ، یعنی یہ سوالات اٹھائے۔ اور محمد ملک صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس دن اس کو فرید آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ ناظرین یہاں پر میں ایک بات انہوں نے یہ بھی، ملک صاحب نے یہ بھی بتایا، محمد ملک صاحب نے، کہ جی یہ 2 ایک فرید آباد کی ایس ایچ او وہ بھی اس کی جانچ کر رہا تھا، اور ایک رگھو پورہ کے جہاں پہ ان کی رہائش تھی وہ بھی اس کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ ناظرین جب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دو مختلف تھانوں کے ایس ایچ او صاحب اس کیس کو بڑی گمبھیرتا کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اچانک سے اس کو 3 دن کے بعد بیل مل جاتی ہے، جو پاکستان سے بھگوڑی تھی، پاکستان کی چھپکلی، بدنام زمانہ، ایک ناچنے والی، ایک کیبلا ڈانسر، اور جو اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کا تمام گھر کا سامان، اس کا گھر سیل کر انڈیا پہنچی، اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ لے گئی ان لیگل طریقے سے۔ اس کو وہاں پر بیل دلانے والا کون تھا؟ بیل کس نے دلائی، اور کیوں اس کی اتنی نرم گوشہ اس کے لیے اختیار کیا گیا؟ کیا یو پی حکومت اس میں انوالو ہے؟ کیا وہاں پر اے پی سنگھ اتنا طاقتور تھا کہ ان کو وہاں سے پیسے دے کے نکلوا لیا؟ یہ تمام وہ سوالات تھے جو محمد ملک صاحب کے ذہن میں تھے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں جو انڈیا کے اندر سے ہیں، وہ انڈین قانون کو بہتر جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر ان بچوں کے لیے کیا کیا تحفظ کیا گیا ہوگا یا نہیں کیا گیا، یا ان کو تھانے کے اندر رکھا گیا ہوگا۔ کیونکہ ناظرین میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ کوئی بھی اسٹیپ فادر بچوں کو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے اسٹیپ فادر یعنی دوسرے باپ کا اصل نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ یہی وہ سوالات ہیں جو محمد صاحب نے اس کیس میں رکھے ہیں،
اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ ملے گی. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.